اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 14۔ ناجی کے حرم کی تمام لڑکیاں آزاد کر دی گئیں۔ ناجی کے تمام خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال کر سرکاری خزانہ بنا دیا گیا اور یہ تمام کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی کی مدد سے اس خط کو جو پکڑا گیا تھا، حملے کی تاریخ مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی۔ دو ذہین فوجیوں کو شاہ فرینک کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان دونوں فوجیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیغمبر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو روانہ کر کے سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک دیا۔ 8ویں روز وہ دونوں پیغمبر واپس آ گئے اور شاہ فرینک کا جوابی خط جو اس نے ناجی کے نام لکھا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیا۔ شاہ فرینک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن قبل سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کا ہوش تک نہ رہے۔ علی بن سفیان نے ان 2 پیغمبروں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے نظر بند کر دیا۔ یہ نظر بندی باعزت تھی جس میں دونوں کے آرام اور بہترین کھانوں کا خاص خیال رکھا گیا۔ یہ ایک احتیاطی تدابیر تھی کہ یہ اہم راز فاش نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بحیرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کو چھپا لیا جہاں صلیبیوں نے لنگر انداز ہو کر اپنی فوجیں اتارنی تھیں۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے شاہ فرینک کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ پیار، ڈپلومیسی اور اچھے حسن سلوک سے بدل لی تھی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں بھی نظر نہیں آیا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہیں آیا، وہ سب تو قید میں تھے۔ مگر ایک اور مورخ حتاجی لکھتا ہے سوڈانی فوج نے حملے کے وقت بغاوت کی تھی، تاہم یہ دونوں مورخ باقی تمام واقعات پر متفق نظر آتے ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو سزا میں موت کی سزا دے کر رات میں ہی گمنام قبروں میں دفنا دیا۔ ان دونوں مورخوں اور ایک اور مورخ لین پول نے بھی صلیبیوں کے بحریہ کے اعداد و شمار ایک جیسے ہی لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحریہ جس میں فرینک کی، یونان کی، روم کی اور سسلی کی بحریہ شامل تھی، متحدہ کمان میں بحیرہ روم میں نمودار ہوئی۔ مورخین کے مطابق اس بحریہ میں جنگی جہازوں کی تعداد، اس کے علاوہ ایک جنگی جہاز بہت بڑا تھا۔ ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوجیں تھیں۔ اس فوج کا صلیبی کمانڈر ایمرک تھا۔ جن بادبانی کشتیوں میں رسد تھی اس کی ٹھیک تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمانڈ اپنے پاس رکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبیوں نے صلیبیوں کے بحریہ کو مزید قریب آنے دیا۔ دام بچھایا جا چکا تھا۔ سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے ہی تھے کہ ان پر اچانک آگ برسنے لگی۔ یہ منجنیقوں سے پھینکے ہوئے شعلے تھے اور آگ کے گولے اور ایسے تیر بھی جن کے پچھلے حصے جلتے ہوئے شعلے کی مانند تھے۔ مسلمانوں کی اس برسائی ہوئی آگ نے صلیبیوں کے جہازوں کے بادبانوں کو آگ لگا دی۔ جہاز لکڑی کے تھے جو فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آ گئے، انہوں نے بھی آگ ہی برسائی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بحیرہ روم جل رہا ہو۔ صلیبیوں کے جہاز موڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور ایک دوسرے کو خود ہی آگ لگانے لگے۔ جہازوں سے صلیبی فوج سمندر میں کھو رہی تھی۔ ان میں سے جو سپاہی زندہ ساحل پر آ رہے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کے تیروں کا نشانہ بن رہے تھے۔ ادھر شیر اسلام نور الدین زنگی نے فرینک کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فرینک نے اپنی فوج مصر خشکی کے ذریعے روانہ کر دی تھی۔ فرینک اس وقت سمندر میں جنگی بیڑے کے ساتھ تھا۔ جب اس کو اپنی سلطنت پر حملے کی اطلاع ملی تو وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں کی دنیا بدل گئی تھی۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کا متحدہ بیڑا تباہ ہو چکا تھا اور فوج جل اور ڈوب کر ختم ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کا ایک کمانڈر ایملرک بچ گیا۔ اس نے ہتھیار ڈال کر
صلح کی درخواست کی جو بہت بڑی رقم کے عوض منظور کی گئی۔ یونانیوں اور سسلی کے کچھ جہاز بچ گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو جہاز واپس لے جانے کی اجازت دی، مگر راستے میں ہی ایسا طوفان آیا کہ تمام بچے کچے جہاز وہیں غرق ہوئے۔ 19 دسمبر 1149 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کر دیا۔ بیشتر مورخین اور ماہرین حرب و ضرب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس فتح کا سہرا سلطان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس کے سر باندھا ہے۔ رقاصہ زکوی کا ذکر اس دور کے ایک مراکشی واقعہ نگار اسد السدی نے کیا ہے، اور علی بن سفیان کا تعارف بھی اسی واقعہ نگار کی تحریر سے ہوا ہے۔ یہ ایک ابتدا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی اب پہلے سے بھی زیادہ خطروں میں گھر رہی تھی۔ صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحیرہ روم میں غرق کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں ہی موجود تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے، صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحیرہ روم ابھی تک بچے کچے بحری جہازوں، کشتیوں کو نگل اور انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملاح اور سپاہ جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئے تھے۔ دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہاز کے بعد بان پھڑپھڑاتے نظر آتے تھے۔ ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھی اور ہدایت دی تھی اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو وہ رسوں سے گھسیٹ لائیں، اور جو اس قابل نہ ہوں ان میں سے سامان اور کام کے دیگر چیزیں نکال لائیں۔ کشتیاں چلی گئی تھیں اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہی تھیں۔ ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھیں اور کچھ مچھلیوں کی کھائی ہوئی، بہت سی ایسی تھی جن میں تیر پیوست تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحہ کا مضبوطی اور مار کر مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگ ابھی تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے پیاسے تھکے اور ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لا پھینکتی تھیں وہیں نڈھال ہو کر گر پڑتے اور مسلمان انہیں پکڑ لاتے تھے۔ ساحل کی میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی سپاہ کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے اسے وہیں خشک کپڑے اور خوراک دی جائے، اور جو زخمی ہوں اور ان کی مرہم پٹی بھی وہیں کی جائے۔ اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل